میرے دوستو، حلیمہ نے بچے کو اٹھایا، سواری پہ سوار کیا، حلیمہ کا شوہر آگے بیٹھ گیا، حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی، بچے کو اپنی گود کے اندر بٹھایا۔ اب سواری کو اٹھانا چاہتے ہیں، سواری اٹھتی نہیں ہے، سواری چلاتی ہے۔ حلیمہ پریشان ہو گئی، عبد المطلب کے پاس آ گئی کہ سواری نہیں اٹھتی، سواری نہیں اٹھتی۔ دادا عبد المطلب نے کہا سواری کیسے اٹھے؟ آپ کے بیٹھنے کی ترتیب درست نہیں ہے، آپ کے بیٹھنے کی ترتیب غلط ہے، آپ آگے بیٹھے، بچے کو اپنی گود میں آگے بٹھائے، اپنے شوہر کو پیچھے کرے، پھر سواری کو اٹھائے، پھر سواری اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ حلیمہ آگے بیٹھے، شوہر پیچھے بیٹھے، بچے کو آگے گود میں بٹھایا، اب سواری کو اٹھایا، سواری صرف اٹھی نہیں، چل پڑی، چلی ہی نہیں، تیز گام ہو گئی، جہاں پر نظر پڑتی تھی وہاں پر سواری کے قدم ہوتے تھے۔ جو تائیاں ایک دو دن پہلے بچوں کو لے کر جا رہی تھی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کو گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، وہ ڈر گئی، وہ سہم گئی، ایک طرف کھڑی ہو گئی، کہیں چور تو نہیں آ گیا، کہیں لٹیر تو نہیں آ گیا۔ اتنے میں حلیمہ سعدیہ کی سواری ان تک پہنچ گئی، وہ دیکھتی کیا ہے، یہ تو وہ حلیمہ ہے جو سب سے آخر میں آئی تھی، جن کی سواری کمزور اور لاغر تھی۔ تو اب یہ کیسے ہمیں کراس کر رہی ہے؟ سوال کر لی، سوال کر لی، کیا سوال کیا؟ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے بھی بڑا کرارا جواب دیا، سواری ہم نے نہیں بدلی، میں بھی وہی ہوں، میرا شوہر بھی وہی ہے، سواری بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا سوار بدل گیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سواری جو سب سے آخر میں آئی تھی، محمد سوار ہوئے سب سے آگے نکل گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ان دنوں میں اور علاقوں میں کافی سالی تھی، بادشاہ نہ ہونے کی وجہ سے چراگاہوں میں گھاس خشک ہو چکا تھا، بکریوں کو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بکریاں کمزور اور لاغر ہو چکی تھی اور ان کے دودھ خشک ہو چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب ہم محمد کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، ہمارے گھر کے اندر بہاریں آ گئی، رونقیں آ گئی، برکتیں آ گئی، وہ بکریاں جو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے دودھ چھوڑ چکی تھی، محمد کے آنے کی وجہ سے ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ میں ڈالا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب دوسرے چرواہوں کو احساس ہوا اور وہ دوسرے چروائے حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے، سوال کر لیا، حلیمہ تیری بکریاں دودھ دیتی ہیں، ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی، وجہ کیا ہے؟ آپ کس چراگاہ میں چرانے جاتے ہیں؟ آپ جس چراگاہ میں چرانے کے لیے جاتی ہو، میں بھی ہم بھی اسی چراگاہ میں اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے لے جائیں گے۔ حلیمہ نے بڑا عجیب جواب دیا، اے چراگاہ، اے چرواؤ، بات چراگاہ کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے، بات چراگاہ کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے۔ جس وقت سے محمد ہمارے گھر کے اندر آئے ہیں، ہمارے گھر کے اندر برکتیں آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں صبح سویرے نکلتی ہوں، بکری کو کیا چرانے کے لیے نکلتی ہوں، محمد کو ساتھ لے جاتی ہوں، چراگاہ میں تو چارہ ہے ہی نہیں، میں محمد کو بٹھاتی ہوں، بکریاں لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے، محمد کے چہرے کو بکریاں سارا دن تکتی رہتی ہے، جب شام کو واپس لوٹتی ہو بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں اور بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات چراگاہ کی نہیں، بات تو محمد کی ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب میں نے تجھے یتیم پیدا کیا، پوری دنیا کا والی بنا دیا، پوری دنیا کا آسرا بنا دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ہم شام کو بکریوں کا دودھ دوتے تھے،
سارے گھر کے برتن بھر جاتے تھے، خود بھی سیروں پر پیتے تھے، پڑوسیوں کو بھی پلاتے تھے، لیکن بکری کا دودھ ویسے کا ویسا باقی رہ جاتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بکری کا دودھ ویسے کا ویسے باقی رہ جاتا تھا۔ ایک بات کہی حلیمہ سعدیہ نے، جب سورج نکلتا تھا، سورج کی کرنیں ادھر ادھر پڑتی تھی، جس چارپائی پر محمد لیٹا ہوتا تھا اس کے سیدھ میں بادل کا ایک ٹکڑا محمد پہ سایہ کیا ہوتا تھا، وہ سورج کی کرنوں کو محمد کے چہرے پہ نہیں پڑنے دیتا تھا۔ جب محمد کے سطر سے کپڑا ہٹتا تھا تو غیب سے ایک ہاتھ پڑتا تھا تو محمد کے سطر کو ڈھانپ لیتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ محمد کے سطر کو ڈھانپ لیتا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تجھے یتیم پیدا کیا لیکن میں نے تیرے چرچے عام کر دیے۔